نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت سے متعلق بات چیت چل رہی تھی۔ میرے محترم عزیز و نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مساوات یعنی برابری کا درس دیا ہے۔ رنگ، نسل اور زبان کے امتیاز کو مٹا کر تمام کے تمام مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور امیر غریب، عربی عجمی اور فرمایا چھوٹے بڑے کے فرق کو مٹا کر کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تمام کے تمام انسانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح میرے محترم عزیزوں، نماز مجھے اور آپ کو اقتدا سکھاتی ہے۔ جس طرح ہم نماز میں ایک امام کی اقتدا کرتے ہیں کہ نماز کے امام کے ساتھ ہی قیام ہے، امام کے ساتھ ہی رکوع اور سجود ہے، امام کے ساتھ ہی تشہد ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں امام سے آگے چلا گیا کسی رکن میں یا امام سے کسی رکن میں پیچھے رہ گیا تو اس کی نماز مقبول نہیں۔ بعینہ ہی اسی طرح ہماری جو عام زندگی ہے اس میں ہمارے امام سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ جس طرح نماز میں تمہیں ایک امام کی اقتدا کرنی ہے اور وہی نماز مقبول ہے جو امام کی اقتدا میں پڑھی جائے، اسی طرح مسلمانوں تم میں سے اسی مسلمان کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں مقبول سمجھی جائے گی جو زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کے ساتھ چلنے والی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے لے جانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی میرے محترم عزیز و بہتر نہیں، اور کوئی بہت زیادہ پیچھے رہ جائے تو وہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح میرے محترم عزیز، ما بعد الموت انسان کو 5 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 سکرات الموت یعنی موت کی سختی، یہ بہت ہی فرمایا کہ کٹھن عمل ہے۔ انشاءاللہ جب موت کے اوپر جو ہے بیان کا وقت آئے گا تو اس پر ہمیں پتہ لگے گا۔ نمبر 2 قبر کا عذاب۔ نمبر 3 میدان حشر، جہاں پولیس پر میدان حشر جہاں انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور جہاں انسان کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4 پولیس صراط کی سختی، اور نمبر 5 نمبر پر جنت کے دروازے کا کھلوانا۔ یہ 5 سختیاں ہیں میرے محترم عزیزوں جس کا انسان کو ما بعد الموت سامنا کرنا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 کی 5 سختیوں کو اس پر آسان فرما دیں گے۔ اسی طرح میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، نماز کو انسان کی زندگی کے ساتھ بھی ایک بہت جو ہے وہ فرمایا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا کس طرح کہ فجر کی نماز کو انسان کے بچپن کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ اس وقت سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز کو انسان کی جوانی کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ اس وقت سورج جو ہے وہ اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کو انسان کے بڑھاپے کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ اس وقت سورج جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کی نماز کو انسان کی موت کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ اس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کو انسان کے عدم کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ اس وقت سورج کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جایا کرتا ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، یہ جو نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں 5، یہ اللہ تعالیٰ کے 5 مقرب ترین جو ہے پیغمبر ان نمازوں کو ادا کر چکے ہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا تھا کہ ان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب ایک آدمی نے ساری زندگی روشنیوں میں گزاری ہو اور روشنیاں بھی جنت کی، اس کے بعد اس کو اندھیرا نظر آ جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ بس دنیا اسی اندھیرے کا نام ہے، اب کبھی روشنی نہیں ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح صادق کے وقت سورج کو طلوع فرمایا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو خوشیاں نصیب ہوئیں، ایک خوشی اندھیرے کے جانے کی، دوسرا اجالے کے آنے کی۔ ان 2 خوشیوں کی فرمایا کہ شکرانے کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی، وہ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فجر کی نماز عطا فرما دی۔ اور ظہر کی نماز سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور لخت جگر بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوا، اور پھر وہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے مقبول فرمائی،
اور مقبول بھی ایسی فرمائی کہ لخت جگر کو فرمایا کہ صحیح سالم رکھ دیا. یہ 4 فرمایا کہ چیزیں ایسی تھی جس پر شکرانے کی ضرورت تھی، اور وہ ظہر کی نماز کا وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا چاہا اور اللہ نے جب ان کو صحیح سالم بچا لیا، اس وقت انہوں نے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا کی. وہ ظہر کی نماز کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ظہر کی نماز عطا فرما دی. عصر کی نماز سب سے پہلے سیدنا یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر کچھ عرصے کے لیے رکھا اور جب مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات ملی تو 4 اندھیروں سے نکل کر وہ آئے اور وہ عصر کی نماز کا وقت تھا جب مچھلی نے ان کو اپنے منہ سے اگل کر جو ہے وہ ایک کنارے پر رکھ دیا. تو میرا محترم عزیز و سیدنا یونس علیہ السلام نے اس وقت 4 رکعت نماز بطور شکرانے کے ادا کی. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا نماز پڑھنا پسند آیا اور امت محمدیہ کو عصر کی نماز ادا فرما دی گئی. مغرب کی نماز کو سب سے پہلے سیدنا ایوب علیہ السلام نے ادا فرمایا. سیدنا ایوب علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مشکلات رکھی تھی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے صبر والے نبی تھے. فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دے دی تھی کہ ان کے پورے جسم پر چیچک کے دانے ہو گئے تھے، پھر ان دانوں کے اندر کیڑے ہو گئے تھے. ماں سوا ان کی آنکھوں کے اور ان کے ہونٹوں کے ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ کیڑوں سے بچا ہوا نہیں تھا، لیکن اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور 17 سال اس بیماری کے اندر کاٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امتحان سے 100% کامیاب فرمایا اور فرمایا جب بیماری سے نجات ملی تو بطور شکرانہ کی 4 رکعت نماز کی نیت باندھی اور تیسری رکعت میں اتنا روئے کہ فرمایا چوتھی رکعت مکمل نہیں کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے نبی کا یہ 3 رکعت پڑھنا ہی پسند آیا اور امت محمدیہ کو مغرب کی نماز 3 رکعت کی صورت میں عطا کر دی. عشاء کی نماز سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو زچگی کی حالت کے اندر لے کر چلے ہیں اور جب بیوی کا درد بڑا ہے تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی. دور دیکھا تو کہیں سے روشنی نظر آئی، سمجھے یہ آگ جل رہی ہے. جب قریب گئے ہیں تو وہ شجرہ موسیٰ تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی. تو لینے تو آگ گئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی عطا فرما دی. موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت وہیں کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز ادا کی. وہ عشاء کی نماز کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عشاء کی نماز عطا فرما دی. میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، یہ جو نمازیں مجھے اور آپ کو ملی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان عبادت ہے. اس لیے حق بنتا ہے کہ اس عظیم الشان عبادت کو عظیم الشان طریقے سے ہی ادا کرنی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن سے مسجدیں تو بھری پڑی ہوں گی لیکن ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے. اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ جن کی جمازیں جو ہیں وہ گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اب سوچنے کی بات ہے میرے محترم عزیزوں کہ ہم مشقت بھی اٹھائیں، تکلیف بھی اٹھائیں، وقت بھی لگائیں اور اس کے بعد بھی اگر ہماری نماز جو ہے وہ عند اللہ مقبول نہ ہو تو یہ ہمارے لیے انتہائی درجہ خسارے کی بات ہے. سمجھ میں آنے والی بات ہے میرے بھائی. 1 من سونا ہے، 1 من لوہا ہے اور 1 من مٹی ہے. آپ وزن کریں تو تینوں کا وزن برابر ہے لیکن قیمتیں تینوں کی جدا جدا ہیں. سونے کی قیمت اپنی جگہ ہے، 1 من لوہے کی قیمت اپنی جگہ ہے اور مٹی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اسی طرح میرا محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، نمازیں تو ہم سبھی لوگ ادا کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے اندر وقت بھی ہمیں ایک سا لگتا ہے. ہر آدمی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اور 4 رکعت میں 4 ہی رکعت جتنی مشقت اٹھاتا ہے. وضو بھی کرتا ہے، سردی میں سردی کو، گرمی میں گرمی کو برداشت بھی کرتا ہے. لیکن بعضوں کی نمازوں کو، اللہ والوں کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ سونے کے بھاؤ لے لیتے ہیں، بعض صالحین کی نماز کو اللہ تعالیٰ لوہے کے بھاؤ لے لیتے ہیں اور بعض ایسے غافل ہیں کہ جن کو نماز میں اللہ یاد ہی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو رد فرما دیتے ہیں اور گندے کپڑے کی طرح ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جس آدمی کا دل نماز میں حاضر ہی نہ ہو اس کی نماز ہی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے میرے محترم عزیزوں کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی جو روح ہے اور نماز کی جو جان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اب جس نمازی کو پوری نماز میں اللہ ہی یاد نہ آیا، 2 رکعت نفل میں، 2 رکعت سنت میں، 2 رکعت فرض میں اللہ ہی یاد نہ آیا میرے محترم عزیزوں، تو وہ نماز پھر نماز نہیں رہی. وہ نماز صرف اور صرف اٹھک بیٹھک تک اس کی حیثیت باقی رہ جاتی ہے. اور میرے محترم عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک نماز کا ظاہر ہے اور ایک نماز کا باطن ہے. ہمیں نماز کے ظاہر کو بھی بنانے کی ضرورت ہے اور نماز کے باطن کو بنانے کی بھی ضرورت ہے. نماز کے ظاہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، قیام ایسے کرو، رکوع ایسا کرو، سجدہ ایسا کرو، تشہد ایسا کرو، قوما اور جلسہ ایسا کرو، یہ نماز کا ظاہر ہے۔ اور نماز کے بعد ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نماز میں دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، ہمیں نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، نماز کو بنانے کی ضرورت ہے، اور جو نماز پر محنت کرنے والے، نماز کو بنانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک آدمی تو وہ ہے کہ جس نے اللہ اکبر کہا نماز کے لیے اور سیدھا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ گیا، اب وہ دنیا سے بے خبر ہو گیا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والا، نماز پڑھنے والا بن گیا۔ ایک دوسرا آدمی بیچارہ ہم جیسا گناہگار ہے، اس نے اللہ اکبر کہا، اب نماز میں کبھی دکان پر جا رہا، کبھی مکان پر جا رہا، کبھی مدرسے جا رہا، کبھی مسجد کے حجرے میں جا رہا، نماز میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ مستقل کوشش کر رہا ہے کہ نماز میں میرا دل لگ جائے، نماز میں میرا دھیان لگ جائے، پھر اس کا دھیان ہٹتا ہے، یہ پھر دھیان لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر دھیان ہٹتا ہے، پھر دھیان لانے کی کوشش کرتا ہے، اسی کشمکش میں اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں میرے بھائی، یہ جو دوسرا آدمی ہے جو نماز پر محنت کر رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آدمی سے 2 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو نماز پر محنت کرنے کا اجر ملتا ہے، اور دوسرا نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمہیں نماز میں دھیان لگانا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ نماز میں دھیان لگانے کی محنت کرنی ہے۔ تو ہم میرے محترم عزیزو محنت کے مکلف ہیں، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم نماز پر محنت کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، اگر نماز بن گئی تو عند اللہ مقبول ہے، نہ بنی تو اللہ تعالیٰ محنت کا اجر تو ضرور بے ضرور عطا فرما ہی دے گا۔ تو میرے محترم عزیزو، جو حضرات سو رہے ہیں تھوڑا جاگ ہیں، تاکہ اب جو بیان کی جان ہے اس کو بیان کر دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ نماز میں دھیان کس طرح لگایا جائے، تو اس کے لیے علماء کرام سے، بزرگان دین سے 5 یا 6 طریقے سیکھے ہیں۔ ان 5 یا 6 طریقوں کو ہم اچھے طریقے سے سن لیں، اور اس کے بعد اس میں سے جو طریقہ ہمیں آسان لگے ہم اس طریقے پر عمل کر کے اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کرتے جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں دھیان لگانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی نماز کی نیت باندھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو انسان یہ خیال باندھے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، میں قیام میں اللہ کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا ہوں، میں رکوع میں اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوں، میں سجدے میں اپنی پیشانی کو میں نے اللہ کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے، میری ناک اللہ کے قدموں میں پڑی ہے، تشہد میں میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ نماز کے ہر رکن کے اندر انسان یہ تصور باندھے اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پھر دھیان ہٹ جائے، پھر یہ دھیان لے آئے۔ اس طرح پوری نماز پر اگر محنت کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ نماز ہماری صالحین اور فرمایا کہ اللہ والوں کی نماز کے برابر ہو جائے۔ دوسرا طریقہ نماز میں محنت کا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں سمجھ سکتے تو فرمایا کہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ثنا کس طرح پڑھ رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ کس طرح پڑھ رہا ہوں، میں قیام میں کس طرح کھڑا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں رکوع میں تسبیح کس طرح پڑھتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، میں سجدے میں کس طرح جا رہا ہوں، سجدہ کس طرح کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، میں تشہد میں بیٹھ کر تحیات کس طرح پڑھتا ہوں، میں درود شریف کس طرح پڑھتا ہوں، میں تشہد کی دعائیں کس طرح پڑھتا ہوں۔ پوری کی پوری نماز میں یہ دھیان باندھیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ نماز پر محنت کرنا شروع کیجئے، کچھ ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ نماز جو ہے وہ جاندار اور شاندار بننا شروع ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے میرے محترم عزیزوں کہ نماز کے اندر جتنی بھی فرمایا کہ عربی زبان کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت پڑھی جاتی ہے، ان کے تراجم ہم یاد کر لیں۔ ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں۔ قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اذا جاء نصر اللہ والفتح تبت یدا ابی لہب وتب انا اعطیناک الکوثر ارأیت الذی الم تر کیف والعصر، یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کے ترجمے یاد کر لیجئے، اور اس کے بعد جب نماز میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو پڑھنے لگیں تو ترجمہ ساتھ ساتھ ذہن میں چلاتے جائیے۔ اسی طرح رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے۔ رکوع میں
میں تسبیح زبان سے چلے اور دماغ میں ترجمہ چلتا چلا جائے. سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح کے ساتھ اس کے ترجمے کو فرمایا زبان سے سجدے کی تسبیح چلے, دماغ میں اس کا ترجمہ چلے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے نماز پر اگر ہم محنت کرنا شروع کر دیں تو کچھ ہی دنوں کے اندر ہماری نماز کے اندر جان پیدا ہو جائے گی. اور چوتھا طریقہ یہ فرمایا کہ نماز کے اندر جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, ثنا پڑھی جاتی ہے, رکوع کی تسبیح پڑھی جاتی ہے, سجدے کی تسبیح پڑھی جاتی ہے, ان کی جو لکھاوٹ ہے, سورہ فاتحہ کس طرح لکھی ہے, الحمدللہ رب العالمین کیسا لکھا ہے, اس کو اپنے ذہن میں بٹھا دیجیے. اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے تو یہ تصور باندھیں کہ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. اور جب آپ رکوع کے اندر جائیں, رکوع کی تسبیح پڑھیں تو یہ تصور باندھیں کہ وہ تسبیح میرے سامنے لکھی ہے. اور جب سجدے میں جائیں, سجدے کی تسبیح پڑھیں تو یہ تصور باندھیں وہ سجدے کی تسبیح میرے سامنے لکھی ہوئی ہے. جب تشہد پڑھنا شروع کریں تو یہ تصور باندھیں کہ تشہد میرے سامنے کس طرح لکھا ہوا ہے, اس کے الفاظ کیا ہیں. جب اس طریقے سے محنت شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز میں جان پیدا ہو جائے گی. اور پانچواں طریقہ یہ ہے میرے محترم عزیزوں کہ پوری نماز میں ہم یہ تصور باندھیں کہ بیت اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے, میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں. اس کالے غلاف کو اپنے دماغ کے اندر نماز کی موجودگی کے اندر بٹھا دیجیے. بیت اللہ میرے سامنے ہے, میں بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں. رکوع میں جائیں, سجدے میں جائیں, تشہد میں جائیں, ہر حال میں یہی تصور باندھیں. ان 5 طریقوں سے محنت کریں, انشاءاللہ تعالی نماز میں جان پیدا ہو جائے گی. اور چھٹا طریقہ جو بہت آسان ہے, جسے سورہ فاتحہ نہیں آتی, ثنا نہیں آتی, رکوع سجدے کی تسبیح نہیں آتی, تشہد التحیات نہیں آتی, وہ بھی اس طریقے پر عمل کر کے اپنی نماز کو جاندار اور شاندار بنا سکتا ہے. وہ طریقہ یہ ہے میرے محترم عزیزوں کہ نماز کے اندر اپنی نظر کی حفاظت کیجیے. کس طرح حفاظت کرنی ہے بھائی؟ جب ہم قیام میں کھڑے ہیں تو حضرات فرماتے ہیں کہ ہماری نظر وہاں ہو جہاں نماز میں ہماری سجدے میں ہماری پیشانی جائے گی. جہاں سجدے میں ہماری پیشانی ہوگی وہاں ہماری نظر ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ پاکستان مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں سب کے آگے کالے رنگ کی ایک پٹی بنائی ہوئی ہے, تو آپ کی پوری نظر قیام کی حالت کے اندر جب کھڑے ہیں تو آپ کی نظر اس پٹی پر ہونی چاہیے. انشاءاللہ قیام میں اور طرف دھیان نہیں جائے گا. جب آپ رکوع کے اندر جائیں تو دونوں پیروں کے درمیان یا دونوں پیروں کے انگوٹھے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. انشاءاللہ رکوع میں بھی آپ کا دھیان بھٹکے گا نہیں. جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی نظر اپنی ناک پر ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی سجدے میں بھی آپ کا دھیان بھٹکے گا نہیں. جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو آپ کی نظر آپ کی گود پر ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی اس طرح تشہد میں بھی آپ کا دھیان نہیں بھٹکے گا. یہ میرے محترم عزیزو وہ 6 طریقے ہیں جو حضرات علماء کرام سے, بزرگان دین سے سن کر آپ حضرات تک پہنچائے ہیں. ان 6 طریقوں سے نماز پر محنت کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں کے اندر نماز کے وہ اثرات آ جائیں گے جو میرا رب چاہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ نماز میں یہاں وہاں دیکھتے ہیں, جو لوگ نماز میں اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں, ورنہ روز قیامت ان کی آنکھوں کے اس کالے ڈورے کو اوپر چڑھا دیا جائے گا اور صرف سفید آنکھوں کے فساد فرمائے ان لوگوں کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا. تو نماز میں اپنی نظر کی حفاظت اشد ضروری ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز کے اندر اپنی نظر کی حفاظت کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالی جب مسجد سے باہر جائے گا کسی نامحرم عورت پر اس کی نظر نہیں پڑے گی. یہ نماز کا لطف ہے میرے محترم عزیزو. نماز کی جان یہ بتائی گئی ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے. اب معاملہ کیا ہے میرے بھائی؟ نماز کی پابندی کر رہے ہیں, نماز کا اہتمام کر رہے ہیں, رمضان المبارک میں نمازیں مل رہی ہیں, لیکن پھر بھی برے کام ہم سے ہوتے جا رہے ہیں, بد نظری ہوتی جا رہی. تو میرے بھائی ہم نماز کو کما حق ہو, جیسے نماز کے ادا کرنے کا حق ہے ایسے نہیں پڑھ رہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, قرآن نے نماز پڑھنے کا نہیں فرمایا, فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو. نماز کا پڑھنا اور ہے میرے بھائی, نماز کا قائم کرنا اور ہے. نماز کا پڑھنا تو یہ کہ ہماری نیت باندھی, سانس بھی چڑھ رہا ہے, ہر چیز فرمایا کہ جسم گرم ہے اور دھیان نماز میں نہیں لگ رہا, بس نماز پڑھی اور چل پڑے. نماز کا قائم کرنا یہ ہے ہمارا رکوع اچھا ہونا چاہیے, ہمارا سجود اچھا ہونا چاہیے. رکوع سے جب کھڑے ہوں تو کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے, پھر سجدے میں جانا چاہیے. 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں تو بالکل فرمایا کہ اطمینان سے بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد سجدے میں جانا چاہیے. ہمارا قیام درست ہو, ہمارا تشہد درست ہو. یہ نماز کا قائم کرنا ہے, یعنی نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا, یہ نماز کا قائم کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی نماز مقبول ہوتی ہے جو نماز قائم کی جائے, جو نماز پڑھی جائے, اپنے سے جان چھڑائی جائے, وہ نماز میرے محترم عزیزو پھر نماز نہیں رہتی ہے. تو بہرحال میرے بھائی یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے
کہ کم از کم اللہ نے توفیق تو دی نماز کے لیے آنے کی. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہم سے تعلق ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے میرے محترم عزیزوں کہ جب اللہ نے یہ قدم مسجد کی طرف اٹھائے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قدم اللہ کی طرف بھی ضرور اٹھنے والے بنیں گے. تو میرے بھائی جہاں اتنی محنت کر کے آپ مساجد کی طرف آ رہے ہیں وہاں تھوڑی سی محنت اپنی نماز پر کر لیجیے. میں نے پہلے یہ بات آپ سے عرض کی کہ وقت ایک سا لگے گا, وقت ایک سا لگے گا. میں 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو جتنی وقت مجھے نماز میں لگے گا اتنا ہی وقت آپ کو بھی نماز میں لگے گا. یہ تو نہیں کہ میری پہلی رکعت تو پیچھے والا ایک پڑھ کے دوسری پڑھ کے نکل لے بھائی کہ امام صاحب تو بڑی لمبی لمبی کھینچ رہے ہیں میں اپنی دوسری پڑھ کے چلا جاؤں. نہ میرے محترم عزیزوں, جتنی دیر میں مصلی پہ کھڑا ہوں اتنی ہی دیر آپ کو بھی میرے پیچھے کھڑا ہونا ہے. جب وقت ایک سا لگانا ہے میرے بھائی تو کیوں نہ ہم اس نماز کو قیمتی بنائیں اور تھوڑا سا اپنا دھیان لائیں کہ بیت اللہ میرے سامنے ہے, تھوڑا سا اپنا دھیان لائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تھوڑا سا اپنا دھیان لائیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, تھوڑا سا اپنا دھیان نماز میں پڑھے جانے والی فرمایا کہ تلاوت اور دعاؤں کی طرف لے کر چلے جائیں اور اپنی نماز کو ایسی بنا لیں جیسی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. تو میرے محترم عزیزوں, اس کے لیے کوئی درخواست یہ ہے کہ ان طریقوں سے اپنی نماز پر ہم محنت کریں انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیے میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا ہوں, آج پیر کا دن ہے, انشاءاللہ تعالی آئندہ پیر تک اگر پوری 5 نمازوں پر محنت کی جائے, تراویح پر محنت کی جائے, نوافل پر محنت کی جائے, ایک ہی ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمیں نماز کے اندر وہ سرور آئے گا کہ پھر نماز سے ہٹنے کا دل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں میں جان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.